الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ برادران محترم، واجب القدر سلسلہ دروس تفسیر سورہ انبیاء، آج 7، 8 اور 9 آیات کو میں نے انتخاب کیا۔ سلسلہ وہی مشرکین مکہ ہے، یہ تو ذہن میں ہے کیونکہ سورہ ہی مکی ہے، تو جب مکی ہے تو اکثریت انہیں مشرکین کی تھی مکہ میں، تو یہ 2 چیزوں کے منکر تھے، ایک تو توحید کے، ایک قیامت کے۔ ہماری گفتگو جو محور ہے وہ انہی 2 چیزوں کے حوالے سے، تو لہٰذا انہوں نے مختلف بہانے کیے۔ کبھی کہا کہ آپ اس طرح کریں، ہم اس صورت میں ایمان لے آئیں گے کہ آسمان زمین پہ آ جائے۔ خدا نے کہا نادانو، یہ کون سا تقاضا ہے؟ اگر آسمان زمین پہ آ گیا تم بچو گے، تم ختم ہو جاؤ گے۔ کبھی کہتے چلو اس طرح کریں کہ یہ ہوا پہ چلے۔ خدا نے کہا آپ سے پہلے جو انبیاء ہیں کسی کو آپ نے دیکھا جو ہوا پہ چلتے ہوئے؟ تم ان سے تقاضا کر رہے ہو۔ یہ مختلف ان کے کیا تھے؟ بہانے تھے راہ فرار کے۔ آج جو اس آیے میں ان لوگوں کی حرکات کو خدا بیان کر رہا ہے، عجیب، یہ کوئی ہٹ دھرم انسان تھے، عجیب۔ اس آیے میں انہوں نے 4 شبہات مطرح کیے ہیں۔ شبہ سمجھتے ہیں؟ شبہ، شک، تردید، تاکہ لوگوں کے ذہن کو کیا کریں؟ خراب کریں۔ شبہ اسی لیے کہتے ہیں نا، شبہ تشبیہ، یعنی کیا؟ یعنی باطل کو حق کے ساتھ تشبیہ دے دینا، لوگوں کو پتہ نہ چلے حق کیا ہے باطل کیا ہے، یعنی حق کو چھپا دینا اس تشبیہ کے ذریعے، اس کو کہتے ہیں شبہ۔ تو انہوں نے 4 شبہ مطرح کیے۔ پہلی انہوں نے بات کیا کی؟ کہتے ہیں ہم اس صورت میں، اس شرط میں ایمان لے آئیں گے یہ غذا نہ کھائے، کھانا نہ کھائے، کھانا نہ کھائے۔ 2، یہ پانی نہ پیے، کیونکہ جو پانی پی رہا ہے، جو غذا کھا رہا ہے نا، ہم اس پہ ایمان نہیں لے آئیں گے۔ تیسری چیز، ان کو موت کبھی بھی نہ آئے، یہ ہمیشہ زندہ رہے۔ کیا ان کو موت نہ آئے؟ یہ ہاں ہمیشہ کیا ہو، یہ زندہ رہے۔ دوسرا، چوتھی چیز، یہ فقیر نہ ہو بلکہ دولت مند ہو۔ 4 شبہات کہ ہم اس پہ کیوں ایمان لے آئیں؟ پہلی بات ہے یہ کھاتا ہے، غذا کھاتا، پانی بھی پیتا ہے۔ تیسری بات، یہ فقیر بھی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں زیادہ نہیں رہوں گا، جو خدا نے میرا وقت مقرر کیا اس حد تک چلا جاؤں گا۔ تو لہٰذا اس پہ ہم ایمان کی لیں۔ اب خدا کو غضب آیا، ان کے اس بیان، خدا نے اس کے جواب میں آیت نازل کی۔ کیا کہا؟ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدین۔ خدا کہتے ہیں تم نے سوچا کیا ہے کہ میں نے ایک جسد پتلا بنا کے بھیجا ہے؟ عجیب آیت ہے۔ تم کیا فکر کرتے ہو؟ تمہاری سوچ کیا ہے؟ یہ کیسی بات تم کر رہے ہو؟ دیکھیں یہاں پہ جمع کا صیغہ خدا نے استعمال کیا، حالانکہ مشرکین پیغمبر کو کہہ رہے تھے۔ خدا جواب کے طور پر
نہیں کہا فقط یہ نبی، کہا تمام انبیاء جو آئے تھے کیا ہم نے ان کو پتلا بنا کے بھیجا، جسد؟ لا یاکلون الطعام، کہ غذا نہیں کھاتے تھے. وما کانوا خالدین، کیا وہ ہمیشہ رہے؟ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو ذرا پہلے تو دیکھو، پہلے انبیاء کو دیکھو، نگاہ کرو. کیا وہ نہیں کھاتے تھے؟ کیا وہ بازار نہیں جاتے تھے؟ کیا وہ بھوکے نہیں ہوتے تھے؟ کیا وہ پیاسے نہیں ہوتے؟ کیا وہ فقیر نہیں تھے؟ پوری اس انبیاء کے سلسلے میں 2 نبی ہیں جو ثروت مند گزرے. کل نبی کتنا ہے؟ 1,24,000، ایک کم 26,000. اتنی بڑی تعداد انبیاء کی ہے، فقط ان میں سے 2 نبی ہیں جو ثروت مند ہیں. اتنی، باقی غریب فقیر، جن کے پاس اپنی سواری بھی نہیں تھی اور اپنا گھر بھی نہیں تھا. وہ کون سے 2 انبیاء ہیں جو امیر ترین ثروت مند تھے؟ ایک حضرت سلیمان، دوسرا یوسف. یہ 2 نبی ثروت مند تھے، امیر تھے. جناب سلیمان ایسا امیر تھا، قیامت تک ایسی حکومت کسی کو نہیں ملے گی جو اس کو خدا نے عطا کی. زمین و آسمان و ہوا و چرند و پرند و انسان و جن و تمام چیز اس کے تابع تھی. حضرت یوسف مصر کے حاکم بن گئے. اب سب کچھ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے. یہ 2 نبی کیا ہوئے؟ امیر. باقی سب کیا تھے؟ خدا کیا کہہ رہا ہے ان کو؟ 1,24,000 جو میں نے بھیجا ہے، یہ تم نے دیکھا ہے وہ کتنا امیر تھے؟ ان کا کیا تھا؟ ٹھیک. تم یہ کیسا تقاضا کر رہے ہو؟ اب سنیے، عجیب یہ آیات ہے، نورانی آیات ہے. قرآن پڑھا کریں. میرا تقاضا ہے آپ سے، قرآن پڑھنا نہیں آتا نا، کوئی مسئلہ نہیں، قرآن کو اٹھا کے کھولا کریں، فقط قرآن کو دیکھا کریں. یہ ایسا نور ہے نا، اس کے دیکھنے کے بارے پتہ روایت کیا ہے؟ روایت میں ہے کہ جو شخص قرآن کو کھولتا ہے، فقط نگاہ کرتا ہے، خدا اس نگاہ کے بدلے اس شخص کو قیامت کے دن ایسی جگہ دے گا جہاں پہ انبیاء رہیں گے. عجیب ہے یہ قرآن، کہ جو فقط کھولے، قرآن کو نہیں پڑھنا آتا نا، مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کیوں نہیں پڑھے آپ؟ کوئی تانا بھی نہیں ہے، ناراضگی بھی نہیں ہے، لیکن قرآن کھولنا تو بندے کو آنا چاہیے نا. ہاں، یہ تو آپ کے پاس میں قرآن کھولنا، یہ کھولا کرے. دوسری بات، جس گھر میں قرآن ہے، جس میں کیا ہے؟ قرآن ہے. وہ کیا ہے؟ جس گھر میں قرآن ہے، اس قرآن کی برکت اس گھر میں بلا آفت نازل نہیں ہوتی، بیماریوں میں انسان مبتلا نہیں ہوتا. ایک بات بتاؤں، جب عالم قبر میں ہمیں لے جایا جائے گا، وہاں پہ نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ دادا ہے، نہ نانی ہے، نہ نانا ہے، کوئی بھی نہیں ہے نا، اکیلا ہے. تو یہ ایک فریاد کرے گا، کہے گا میرا اللہ تاریکی ہے، میں کہاں گیا ہوں، خدایا میں کہاں پہ ہوں. پھر پکارے گا، یا ابنائی، اے میری اولاد، اے میری بیوی، یا اولادی، یا اخوتی، یا اخوانی، اے میری بہن، اے میرا بھائی، اے میرا بیٹا، اے میری زوجہ، میں نے دنیا آپ کے لیے کمائی تھی، مجھے اکیلا چھوڑ کے نہ جاؤ، خدا را مجھے اکیلا نہ چھوڑو. ان کی فریادیں ہوں گی، چیخیں ہوں گی ان کی، کہ مجھے تنہائی، غربت کے عالم میں اکیلا نہ چھوڑو. جب اس پہ مٹی ڈالی جا رہی ہوتی ہے نا، تو ہم تو نہیں سنتے نا ان کی آواز، لیکن یہ بول رہا ہوتا ہے، ان کی فریادیں ہوتی ہیں. اور یہ لوگوں کے قدموں کے چلنے کی آہٹ بھی سنتا ہے. کیا ہوا؟ ایک نورانی شکل آئے گی، وہ سایہ دے گی ان کو.
کہ گھبرا نہیں، پریشان نہ ہونا. کیوں اکیلا ہیں آپ؟ کس نے کہا آپ اکیلے ہو؟ میں اللہ کی کتاب قرآن آپ کے ساتھ ہوں. اس عالم میں نہ بیوی کام آئے گی، نہ بیٹے، نہ اولاد، نہ باپ، نہ ماں، لیکن ایک چیز ہے جو ہمارے کام آئے گی. وہ کیا ہے؟ یہی قرآن ہے. اس لیے امام کیا کہتے ہیں؟ جو بھی شخص آتا ہے نا امام کہتے ہیں ارجعوا الی القرآن، جاؤ قرآن کی طرف. جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی سوال ہوتا تھا نا امام کی طرف آتے. کوئی کہتا ہمارے لیے دعا کریں، کوئی کہتا ہمارے لیے یہ کریں، ہمارے لیے وہ کریں، ہماری شفا کی. امام کیا کہتے ہیں؟ ارجعوا الی القرآن، قرآن کی طرف سب کچھ قرآن میں ہے، تم جاؤ. کیا امام کسی کے حق میں دعا؟ مبین، مطلب سب چیز اس میں کیا ہے؟ موجود ہے. میں بس قرآن پڑھا کریں، گھر رکھا کریں. بیوی کو کہیں قرآن نہ پڑھے، قرآن کھول. بچوں کو کہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، مسئلہ نہیں، قرآن کھولیں. خدا کی قسم ہم اس کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہے. اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے. کبھی موقع ملا روایات بیان کروں گا اس کی اہمیت کے بارے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. لہذا اس کو پڑھا کریں. اب بھائیے، کہاں وہ جو نبی پہلے تھے وہ کوئی امیر تھے؟ بھول تو نہیں ہے نا؟ نہیں، کوئی امیر تھے؟ وہ بھی بابا غریب تھے. تم جو تقاضا کر رہے ہو اس نبی سے، بڑا پیسے والا ہو تب ہم ایمان لے آئیں گے. یہ کھاتا کیوں ہے؟ یہ پیتا کیوں ہے؟ یہ چلتا کیوں ہے؟ ہاں، اس کو دائمی اس کو زندگی ہونی چاہیے. یہ اس طرح کی بات ہے کہ آپ سے پہلے نبی تو ایسے تھے. ہاں، آپ بھائیے، خدا آگے کیا کرتا ہے؟ ثم صدقناہم الوعدہ فانجیناہم واہلکنا المسرفین. میں بڑے آرام سے آیات پڑھ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. اس کے بعد کیا دو جواب دے دیے خدا نے. ایک کہا، کیا کہا؟ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام. کیا میں نے ایسے پتلے بنا کر بھیجے ہیں یہ نبی کہ وہ کھانا بھی نہیں کھاتے، کھانا نہ گئیں؟ وما کانوا خالدین. کیا وہ ہمیشہ ہم دائمی ادھر ہیں؟ اور پچھلوں کو تو دیکھو، کہاں ہے یوسف، کہاں ہے موسیٰ، کہاں ہے عیسیٰ، کہاں ہے یعقوب، کہاں ہے وہ شیخ الانبیاء جو 2500 سال جس کی عمر تھی؟ حضرت نوح کہاں ہے؟ کہاں ہے تمہارا ابو البشر آدم؟ باپ تمہارا کہاں ہے؟ میں نے ان کو ہمیشہ کے لیے نہیں لایا تھا، تو یہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور تم بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہو. جو تقاضا کرو تم بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہو. جو اس کو تقاضا، اس کے بارے تقاضا کر رہے ہو کہ ہمیشہ کے لیے رہے، نہیں. دوسرا جواب دے رہا ہے خود. تیسرا جواب کیا؟ ثم صدقناہم الوعدہ. میں نے جو اپنے انبیاء کے ساتھ وعدہ کیا تھا نا، میں نے پورا کیا ہے. اب آئے اس مطلب کی طرف. جو میں نے وعدہ کیا تھا نا اپنے انبیاء کے ساتھ، میں نے پورا کر دیا. وعدہ کون کر رہا ہے؟ اللہ سونا. اور جو وعدہ جس چیز کا کرتا ہے، کیا اس میں کسی قسم کی کمی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اب آئیں ایک نقطہ کی طرف. خدا کہتا ہے جو مومن، جو بندہ میری اطاعت کرے گا، میرا وعدہ ہے عالم محشر میں سب پریشان ہوں گے لیکن یہ خوشحال ہوگا. سب پریشان ہوں گے عالم قیامت میں، یہ میرا مطیع کیا ہوگا؟ خوشحال ہوگا. یہ وعدہ الہی ہے، پورا ہونا ہے، ایسی بات نہیں ہے. خدا نے کیا کہا؟ میں نے وعدہ دیا تھا اپنے انبیاء کو اور پورا بھی کیا ہے میں نے. آگے کیا؟ فَأَنْجَيْنَاهُمْ. اور میں نے اپنے انبیاء کو نجات بھی دی ہے. نجات بھی دی اپنے انبیاء کو. اب بھائیے، میرا اللہ، آپ نے جو کہا ہے کہ میں نے انبیاء کو بچایا ہے، حالانکہ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں حضرت زکریا کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، حضرت یحییٰ کا سر قلم کر دیا گیا. تو یہ پھر تو نے کیسے بچایا ان کو؟
अय्यूब अलैहिस्सलाम कितनी सख्त कितना बीमारी आ गई। कैसे बचाया। तारीख में देखते हैं रोज़ आशूर 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन औलाद असहाब सब शहीद हो गए। क्या बचाया, हाय हाय। ये आपने कहा है ना मैं अपने भेजे हुए का क्या करूंगा, नजात दूंगा। ज़ाहिरी तौर पे ये क्या हो गए, शहीद हो गए। और जो जालिम सितमगर थे वो ज़ाहिरी तौर पर क्या हो गए, कामयाब, फतह हासिल हुई उनको। और तू कह रहे सदकना हम, मैंने अपना वादा पूरा करके दिखाया है और उन्हें फनजैना हम, नजात भी दी। तारीख़ में हम ये चीज़ें देखते हैं। ये सवाल है या नहीं है। मैं जिसे चाहूँ उनको नजात दूंगा और जिसे चाहूँ हलाक कर दूंगा। खुदा किसी को हलाक नहीं करता, खुद इंसान सबब बनता है अपनी हलाकत का। हलाकत का। खुदा किसी को हलाक नहीं करता, खुदा किसी को तबाह नहीं करता। सूरह साद, जिसे स्वाद हम कहते हैं, इस सूरह स्वाद की इब्तदाई आयात अल्लाह 6 कौम का तज़किरा कर रहा है, कौम का नाम ले रहा है। फिर कह रहे अहलकनाहुम, इन 6 कौम को मैंने तबाह कर दिया, हलाक कर दिया। 6 कौम का नाम लिया। अब सुनिए, 4 चीज़ें हैं इस आलम जहान में। कितना है, 4 चीज़ें इस आलम जहान में, अगर वो ना हो बशर जिंदा रह ही नहीं सकता, इंसान रह ही नहीं सकता। वो कौन सी 4 चीज़ें। एक, अलमा, पानी। पानी। अगर पानी ना हो कौन जिंदा रह सकता है। बस ये नेमत हुई या ना हुई, बहुत बड़ी नेमत। दूसरा, पानी के बाद क्या है, अर्रीह, हवा। हवा। अगर हवा ना हो सांस क्या चलेगा। सांस कैसे लोगे। अगर हवा ना हो आपके रिज्क और माश का सिलसिला कैसे बढ़ेगा। ये मेवाजात, ये बादलों का सिलसिला, ये अगर ना हो तो अब कैसे रहेंगे। तीसरी चीज़ क्या है, आग, अन्नार। अगर आग ना हो तो आप लोहे को ज़ोब कैसे करेंगे, खाना भी कैसे बनाएंगे। हैं? खाना कैसे बनाएंगे। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप बना रहे हैं ये लोहे की वजह से है। तो इस लोहे को ये शक्ल किसने दी, आग ने, आग से ही। आग से। बस तीसरी ने क्या चीज़ हुई, आग। कितना चीज़ मैंने बयान की। 3 पहली चीज़ पानी, दूसरी, तीसरी, आग। चौथी चीज़ क्या है, मट्टी, मट्टी। अगर मट्टी ना हो तो आप जो टाइलें बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं, हाँ, तो इससे अपने महल ज़िंदगी कैसे बनाएंगे अगर ये मट्टी ना हो। बस कितने चीज़ें हैं, अगर ये 4 चीज़ें इस कायनात में ना हों तो कायनात ज़िंदा रह सकती है, नहीं रह सकती। बस ये क्या होगी, 4 नेमतें। अब आओ कुर्बान जो अमीर अल मोमिनीन के ऊपर क्या कहा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरु निअम। खुदाया मेरे वो गुनाह माफ़ कर दे जिस गुनाहों की वजह से ये नेमतें अज़ाब में बदल जाती हैं। दुआए को मायल, ये नेमतें हैं। कहा ये नेमतें किस में बदल जाएंगी, नेमत निकमत में बदल जाएगी, तबाही में बर्बाद हो जाओगे, तबाही में बदल जाएगी। ये 4 नेमतें। अब आए सूरज स्वाद में खुदा 6 कौम का जिक्र कर रहा है, जिन 6 कौम को इन्हीं 4 चीज़ों से हलाक किया है। माशाअल्लाह। कितनी कौम का जिक्र कर रहा है, 6 कौम का। और 6 कौम को किस चीज़ से हलाक किया, इन्हीं 4 चीज़ों से हलाक किया। अब आयात की तरफ चलता हूँ, दिल बन रहा है। अब चलते हैं आयात की तरफ। वो कौन सी 6 कौमें हैं,
پہلی قوم نوح، پانی سے، اس قوم کو کس چیز سے خدا نے ہلاک کیا؟ پانی سے، طوفان بنا، بیڑا تیار ہوا، طوفان اتنا بڑا کہ تمام کے تمام کیا ہو گئے؟ تباہ ہو گئے۔ تباہ ہو گئے۔ جو حالانکہ اس میں سوار تھے وہی بچے بس کشتی میں۔ حالانکہ پانی کیا چیز ہے؟ نعمت ہے۔ نعمت کس میں بدلی؟ عذاب میں بدل گئی۔ یہ پہلی قوم، جس قوم کو کس چیز سے ہلاک کیا گیا؟ پانی سے۔ اب بھئیے دوسری قوم عاد، وہ کس کی قوم ہے؟ حضرت ہود کی قوم عاد اسے کہتے ہیں۔ اب سنیے، وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہوا جو بہتر تھی وہی تباہی کا باعث بن گئی۔ سرسرن، کون سی ہوا؟ سرسرن، تیز سا جی، تیز ہوا۔ میں نے قوم عاد کو ہوا، وہ جو طوفان بنا کے، ایسا طوفان میں سرسرن، جس طوفان سے پہاڑ اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کون سی ہوا؟ جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ کے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ طوفان میں نے قوم عاد کو اس طوفان، اس ہوا سے کیا کر دیا؟ ہوا نعمت ہے یا نہیں ہے؟ تو نعمت جب نقمت میں بدلتی ہے تو تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ پس کتنی قوموں کا ذکر ہو گیا؟ پہلی قوم کون ہے؟ قوم نوح، اس کو کس چیز سے ہلاک کیا گیا؟ دوسری قوم کی قوم عاد، اس کو کس سے ہلاک کیا گیا؟ ہوا سے۔ اب آئیے تیسری قوم فرعون، وہ بھی پانی میں غرق ہو۔ وَإِذْ، قرآن پڑھوں، پڑھو جی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ موسیٰ کا مقابلہ فرعون نے کیا۔ حضرت موسیٰ کا مقابلہ کس نے کیا؟ تھوڑا سا مجھے اس واقعے کی طرف جانا ہے تاکہ آیت واضح ہو جائے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ یہ میرے کنٹرول میں آنے والا نہیں ہے، لوگ دھڑا دھڑ ایمان لے رہے ہیں، دھڑا دھڑ موحد ہو رہے ہیں، انہوں نے رات کو میٹنگ کی، اپنے وزیر اور مشیروں کو بلایا۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ جی بسم اللہ۔ وزیروں کو بلایا، میٹنگ کی، جرنیلوں کو بلایا، فوج کو بلایا، بڑے بڑے لیڈروں کو بلایا، کہا جلدی نقشہ بناؤ کہ کل موسیٰ کو تباہ کر دینا ہے، اس کو کیسے فناہ کریں، جلدی کرو، یہ وغیرہ میرا ستیہ ناش کر رہا ہے۔ انہوں نے پلاننگ بنائی۔ اب آئیں اس آیت کی طرف، خدا نے کیا کہا؟ فَأَنْجَيْنَاهُمْ، میں نے اپنے نبیوں کو نجات دی۔ کیسے نجات دی؟ اب اس آیت میں دیکھیں کیسے خدا نجات دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کتنا نور ہے، کیوں کہتا ہوں پڑھا کریں، نور ہے، ہدایت ہے، پڑھا کریں۔ اگر ایک آیت سامنے رکھیں آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ جب دوسری آیت ملیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اس کو کہتے ہیں تفسیر قرآن بالقرآن۔ خود قرآن آیات ایک دوسرے کی تفسیر کر رہی ہوتی ہیں۔ کتنا وہ کریم ذات، ایسی کتاب جو خود وہ کہے تفسیر کر کے واضح کر کے آپ کو بتائے کہ آپ کو ادھر دنیا میں لے آنے کا مقصد کیا تھا۔ ہاں کتنی کریم کتاب ہے۔ اب دیکھیے انہوں نے میٹنگ کی، فوج اکٹھی، اسلحہ تیار، تیر، نیزے، شمشیر، بڑے بڑے پہلوان، شجاع، بہادر، سب کچھ کیا ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، پلاننگ بن گئی۔ خدا نے فرشتے کو بھیجا، جا کے میرے حبیب کلیم کو کہے تیرے بارے یہ پلاننگ بن رہی ہے، کل تو یہاں سے نکل جا، اکیلا بھی نہ، یہ جو قلیل افراد جو تجھ پہ ایمان لے ہیں نا، ان کو بھی ساتھ لے کر جا۔ اکیلا نہیں، ان کو بھی کیا؟ ساتھ لے کر جاؤ۔
حضرت موسیٰ قوم کو بلایا، کام خراب ہے، تیار ہو جاؤ، سب کو اکٹھا کیا۔ بھئی کہاں جائیں؟ ہر جگہ جو فرعون کی حکومت ہے، بھئی کہاں اس سے بچے اس بدبخت سے؟ کہاں جائیں؟ جہاں جائیں یہی منوس ہے، وہاں پہ اسی کی فوج ہے، اسی کی سلطنت ہے، اسی کی حاکمیت ہے، تو جائیں کہاں جائیں؟ خدا نے کہا میں کہہ رہا ہوں نا، آپ رخ کریں دریا کی طرف، دریا کی طرف۔ اب آیت پڑھوں، یہی آیت، اس لیے میں نے کہا ضروری ہے تبیین کرنا۔ جب دریا کی طرف ہے، ان صبح ہوئی، فرعون کو پتہ چلا حملہ کرنے کے لیے، دیکھا جناب موسیٰ نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ کوئی پتہ نہیں، وہ کہاں چلا گیا ہے؟ کسی نے کہا ہم نے قلیل لوگوں کو، موسیٰ کو دیکھا یہیں سے روانہ ہوئے، ایسے ہی جا رہے تھے، کا پیچھا کرو ان کا۔ اب یہ پیدل، وہ سوار، وہ گھوڑوں پہ، مرکب پہ سوار، یہ پیدل بیچارے۔ اب انہوں نے دوڑ لگی، فرعون نے کہا جتنا ہو سکے جلدی اس کو زندہ پکڑ کے میرے دربار میں لے آنا، اسے ذبح کروں گا، اسے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون کہہ رہا ہے۔ لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے خدا نے کیا کہا، صدقناہم الوعدہ، میں خدا جس نبیوں سے وعدہ کیا میں پورا کر کے دکھایا۔ یہ فرعون تیری فکر تھی جو میں ختم کروں گا، ذات الہی کہے میں نے اس کو بچانا ہے، تیری مجال کیا تو حضرت موسیٰ کے نقصان پہنچ جائے، تو کر ہی کچھ نہیں سکتا، لیکن اس کی فکر تھی میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ خدا نے کہا میرا وعدہ ہے نبیوں سے کہ میں نے اپنے بھیجوں سے جو وعدہ کیا پورا کر کے دکھایا، اور انہیں نجات بھی دی، فانجیناہم، انہیں نجات دی۔ اب یہ گھوڑوں پہ، وہ پیدل، دریا کے کنارے، پیچھے بھی موت۔ آگے بھی موت، پانی کے جب دریا کے کنارے پہنچے، آگے دریا ہے، ٹھاٹھے مار رہا ہے بھی، نہ کوئی تیراکی آتی ہے، نہ ہمارے کوئی بیڑا ہے، نہ کوئی کشتی ہے، تو کیسے؟ قوم پریشان ہو لگی۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں پیچھے بھی موت ہے، آگے بھی موت ہے، تو پھر کہاں فرار کرنے؟ رک جا، یہیں مرنا ہے تو مرنا۔ کہا نہیں، اس ذات کا میرے سے وعدہ ہے، نجات دوں گا، انجیناہم، نجات دوں گا، وہ دے گا۔ خدایا پیچھے قوم دیکھا، یہ بالکل نزدیک آ گئے ہیں، لوگ پریشان۔ کہا موسیٰ کوئی کام کر، کوئی راہ حل کر، بچا، یہ ظالم درندے آ رہے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، آگے دریا ہے۔ کہا خدایا تیرے امر کا، تیرے حکم کا منتظر ہوں۔ کہا موسیٰ اب دیکھنا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یاد کرو اس وقت کو جب میں نے ان کو کہا دریا پہ آسا مار، دو حصوں میں بٹ جائے گا، واہ واہ، اور یہ دریا کیا ہو جائے گا؟ دو حصوں میں بٹ جائے گا، تجھے دریا راستہ دے گا، چلے جاؤ۔ آسا مارا، دریا راستہ درمیان میں چھوڑ دیا، زمین آخر تہ تک خشک، ادھر بھی دریا ادھر بھی دریا، جرأت نہیں ایک قطرہ اس طرف آئے۔ قوم کو آؤ جاؤ، آگے حضرت موسیٰ، پیچھے قوم روانی ہوتی کیا ہے؟ اس کنارے پہنچ گئی۔ اب دیکھنا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، وقت اس کو یاد کرو جب میں نے دریا کے دو حصے کر دیے تھے۔ پھر کیا یاد نہیں ہے تجھے؟ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، جب آئے نا انہوں نے دیکھا موسیٰ بھی دریا کے اندر جا رہا ہے، بھی رستہ کھول گیا ہے، آگے رکے، پیچھے جرنیل نے کہا کیوں رک رہے، پیچھا کرو۔ ادھر سے یہ سب بحر نکل کے دوسرے کنارے پہ پہنچے، فرعون کا لشکر اندر داخل ہوا، اسی رستے سے جو ہی داخل ہوا، آئے آخری نفر تک جب اندر آئے، خدا نے حکم دیا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، میں نے آل فرعون کے دریا کے اندر غرق کر دیا۔ غرق کر دیا۔ یہیں پہ ایک نقطہ ہے، کمال ہے۔ اس فرعون کے ساتھ ایک عرب میں کہتے ہیں کہ دلکک،
دلکک اسے کہتے ہیں جو بادشاہوں کو ہنساتے ہیں، مذاق کرتے، بادشاہ ہنستے تھے ہاں جی تاکہ بور نہ ہو جائے. یا ہاں مسخرہ، یعنی ان کو ہنساتے ایسے بہانے پہ تھے. یہ جو دلکک تھا نا، یہ حضرت موسیٰ کی زبان پہ لکنت تھی. ہاں جی یہ دربار میں فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ کی نقل کرتا تھا تو وہ ہنستے تھے. ہاں جی جس حضرت موسیٰ جس طرح گفتگو لکنت تھی نا، تو یہ عینی وہی ادائیگی کرتا تھا. لکنت میں سر اس انگارے کی وجہ ہاں سے ہوگا. جی لکنت ہو گئی. اب حضرت موسیٰ جب بولتے تھے تو تھوڑی سی لکنت ہوتی زبان میں. تو یہ جو دلکک تھا، یہ جو شخص تھا، یہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے کیا کرتا تھا؟ حضرت موسیٰ کی نقل کرتا تھا. تو لوگ ہنستے تھے. سب کے سب غرق ہو گئے. اب دیکھنا کیا ہو گئے. واغرقنا آل فرعون، میں نے آل فرعون کو غرق کر دیا. یہ ایک دلکک جو ہے نا، اس کو دریا نے بہر پھینک دیا. بہر پھینک دیا اس کو. حضرت موسیٰ وہاں سے دیکھ رہے تھے کہ کہا خدایا باقی سب غرق ہو گئے، زیادہ تکلیف مجھے انہوں نے دی تھی. یہ میری نقل کرتا تھا، میری توہین کرتا تھا. تو نے اس کو کیوں؟ اس کو تو پہلے تباہ ہونا چاہیے تھا، اس کو پہلے غرق ہونا چاہیے تھا. یہ تو میری نقل کرتا تھا، یہ میری توہین کرتا تھا. خدا نے کیا جواب دیا؟ موسیٰ یہ تیری نقل کرتا تھا، ٹھیک ہے تجھے تکلیف ہوتی، لیکن تیری جب نقل کرتا تھا نا، مجھے اس کی نقل پسند آ گئی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. میرے نبی تیری ادائیگی کرتا تھا، تیری طرح یہ حرکت کرتا تھا. جب یہ کرتا نا تو مجھے یاد آ جاتا تھا. اس لیے بار جو نبی کی فقط نقل کرے، خدا چاہتا ہے کہ میں اس کو بچاؤں. جو نبی کا مطیع ہو، خدا انہیں نہیں بچائے گا. جو نبی کا فرما بردار ہو، اس کا پھر کیا مقام ہے. اب دیکھیں، چلو ٹھیک ہے خدایا، تو اس بنا پہ اس کو رکھا ہے تو نے، جو تجھے پسند آ گیا لہجہ ان کا. ہاں آگے سننا، خدا پھر اس قوم کو کہہ رہا ہے. یاد ہے اس وقت جب دریا کے 2 حصے کیے، تم گزر گئے. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، میں نے فرعون کو کیا کر دیا؟ اس کی غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم اس کنارے پہ کھڑے ہو کے ان کا نظارہ کر رہے تھے. یہ تباہ و برباد ہو رہے تھے، غرق ہو رہے تھے، تم دیکھ رہے تھے. آل فرعون کو کس چیز نے غرق کیا؟ پس تیسری کیا ہوا؟ تیسری قوم آل فرعون، ان کو کیا کس چیز نے غرق کیا؟ پانی نے. پانی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ یہ نعمت جب اس کا شکریہ ادا نہیں کرو گے تو یہ عذاب میں بدل جائے گی. یہ جو باقی بچے تھے نا لوگ حضرت موسیٰ کے ساتھ، جو جن کو ایمان والے کہا گیا نا، جو ایمان لے آئے تھے حضرت موسیٰ کے، انہوں نے کہا اب کیا کریں، ہم بھوکے ہیں، یہاں ہے بھی کچھ نہیں. حضرت موسیٰ نے کہا جس خدا نے ہمیں دریا سے نجات دی ہے وہ ہماری غذا کا بھی بندوبست کرے گا. کمزور کیوں ہو تم؟ اچھا وہ غذا کیسی ہے؟ منو سلوا سالی. بہشت سے فرشتے غذا لے کر اس قوم کے لیے دنیا میں دسترخوان لگ گیا، غذا کھانے لگ گئے. آپ دیکھیے غذا جب پیٹ بھر گیا تو تھوڑا سا آگے گزرتے ہیں، ایک اور قوم کو دیکھا ان لوگوں نے. وہ کیا ہے؟ ان کے سامنے بت ہیں، بت کو جھکے ہوئے عبادت کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کس نے دیکھا؟ یہ قوم نے حضرت موسیٰ کی قوم جو ساتھ صاحب ایمان تھے. تو ان کے اندر خیال ہے، کیا کہتے ہیں؟ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما، تو جو کہتا ہے ایسے خدا کی عبادت کرو جو ہمیں دکھائی بھی نہیں تھا، اس طرح کر، اس طرح کا ایک بت بنا، ہم بھی ان کی عبادت کریں. کیا کریں؟ اس طرح کا
बुत बना बुत उसकी बना, इबादत करें। हम उसकी इबादत करें, जिसको सामने हो, देख भी सकें, झुके भी, देखें वो किस तरह अपने आलहा, अपने बुतों को बनाए और झुके हुए हैं। हज़रत मूसा क्या कहते हैं, वकुंतुम तजहलून, हाय हाय तुम कितना जहल और नादान हो। ये पीछे अभी अभी तुझे नजात मिली है, तुझे उस खुदा का मंजर मुशाहिदा, तुम देख रहे थे अपनी आंखों से कि वो गर्क हो रहे थे, तुमको खुदा ने इसी दरिया से नजात दी, फिर भी तुम तकाजा कर रहे हो बुत का मेरे से, मुझसे तकाजा कर रहे हो, वो जाहिल हो, नादान हो। ये क्या बात है, ये कौन सा तकाजा है आपका मुझसे। खुदा इसीलिए हिला रहा है ऐसी कौमों के कि देख लो उनका हशर मैंने क्या किया है। वान तुम तंजुरून, कि तुम देख रहे थे वो गर्क हो रहे थे, फिर भी तुम मेरे नबी से ऐसा तकाजा कर रहे हो। बस तीसरी कौम कौन है, ये फिरौन की जी, फिरौन की, पानी ने गर्क कर दिया। एक और कौम, उसके बाद आपकी ज़ाम ख़त्म, कल आगे बयान करूँगा। एक और कौम है जिस कौम को क्या कहा, कौमे समूद, समूद की कौम, कौमे समूद। इस कौम का नबी कौन है, हाँ, इस कुरान में, इसलिए कुरान पढ़ें, सब कुछ उसके अंदर मौजूद है, पढ़ें, देखें, मुताला करें। कौम समूद का नबी जिसका नाम है हज़रत सालेह, ऊँटनी वाला बात, हाँ उसी में, नाके साला। हाँ, अब देखना इस कौम को किस चीज़ ने हलाक किया, जब इन्होंने इतना बर्बरियत की, जुल्म किया, अपने नबी के मुखालिफ हुए, और जो अल्लाह ने मोजज़ा दिया उस मोजज़े ऊँटनी को इन्होंने बेदर्दी से कत्ल किया, पाँव काटे, क्या किया, लंबी एक वाक़या है, मैं उधर नहीं जाना चाहता, यानी इतने हद तक आपके जहन में भी है। सही, जब ये हुआ तो खुदा ने इस कौम को कैसे गर्क किया, किस चीज़ से गर्क किया, खुदा ने इस कौम को आग के शोले बरसाए, आग ऊपर से बरसाए, सायका, सायका क्या कहते हैं, बिजली को, कड़कती हुई बिजली खुदा ने गिरा दी इनके ऊपर। हाँ जी बिल्कुल, आसमानी बिजली, सायका। खुदा ने कहा मैंने उस कौम को इस सायके से तबाह बर्बाद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने मेरे वक्त के नबी का एहतराम और नाफरमानी की, जुल्म किया। वक्त के नबी का एहतराम न करने से मैंने, खुदा ने पूरी कौम को सायका बिजली से राख कर दिया, मैंने बोसा बना दिया उन्हें। बस आग नेमत है, ये नहीं है। तो जब ये नेमत निकमत में बदल जाए तो फिर ऐसा हाल होता है जो बदन राख भी नहीं मिलती, जैसे कौम समूद के साथ हुआ। बस मेरे वाजिब इतना, कल और जिक्र करूँगा। देखना है, पढ़ा करें ये चीज़ें, सुना करें ये चीज़ें, आदत दें अपने आप को इन चीज़ों की। बस बरादरान, आज की आयत खुदा ने मुशरिकीन को क्या कहा, और उन्होंने 4 चीज़ों के बारे कहा। पहले कहा ये खाता क्यों है, एक ये पीता क्यों है, इसको पानी नहीं पीना चाहिए, इसको खाना नहीं खाना चाहिए, तब हम ईमान ले आएंगे। दायमी जिंदगी, तीसरा क्या, ये हमेशा के लिए जिंदा रहे, ये क्यों है कुछ दिनों के बाद ये चला जाएगा, नहीं, हमेशा जिंदा रहे, फिर हम ईमान ले आएंगे। चौथी चीज़ क्या है, ये दौलतमंद हो, ये फ़कीर क्यों है, ये फ़कीर क्यों है, ये फ़कीर तो ईमान लेने के। 4 शुबे मतलब किए, खुदा ने चारों का जवाब दिया। कहा आपसे पहले जो नबी थे उनको निगाह करो, वो फ़कीर भी थे, वो खाना भी खाते थे, वो पानी भी पीते थे, हमेशा जिंदा भी नहीं रहे। वमा कानु खालिदीन, हमेशा जिंदा भी नहीं रहे।